ہائلائٹس ہیں جز 12 کی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک انسان کی جو اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ کیا ہے. نمبر 1 کہ انسان کی 3 کوالٹیز جو ہوتی ہیں وہ صبر، تقوی اور احسان، اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں. پھر ایک انسان جو ہے وہ آزمائشوں سے مضبوطی پکڑتا ہے. پھر ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو ان کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر قدرت کے باوجود جو ہے دوسرے کو معاف کر دینا یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے اگر ہمارے اندر آ جائے تو. ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور امید زیادہ رکھنی چاہیے. معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا مگر مستقبل خوبصورت ہو سکتا ہے. گناہوں کی تکرار کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی مدد بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اپنے نفس کو کبھی بھی پاک نہیں سمجھنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور صلہ رحمی بھی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے. صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی. اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے، اور اچھی تنقید جو ہوتی ہے وہ اگر ایمان مضبوط ہو تو اس کو سننا آسان ہو جاتا ہے، اور برائی کا جواب اچھائی سے دیں. یہ ہم نے کل والے جز میں جو ہے وہ لرن کیا تھا، کیونکہ جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں اور ہم اپنا ٹائم نکال رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تو مقصد تو لرن کرنا ہی ہے نا. تو ضرور سوچیں کہ اس بارے سے ہم نے لرن کیا، چاہے ایک بات ہی ہو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کہ آپ نے آج کے جز سے، آج کی کلاس سے آپ نے کیا لرن کیا. آپ دیکھیں گے کہ اینڈ آف دا قرآن آپ کے پاس اتنی خوبصورت باتیں آ جائیں گی، پریکٹیکل چیزیں لکھنے، یاد رکھنے کے لیے اور ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اپنے لیے عمل کی باتیں ضرور ڈھونڈیں، اپنے طور پہ ڈھونڈیں بے شک. تھوڑا سا ریویو کریں گے تو ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں کہ آپ کے لیے عمل کی بات جو اس بارے میں سے کیا نکلی ہے. چاہے ایک ہی لے لیں لیکن پکڑنا شروع کریں. ایک بھی لیں گے تو مہینے کے اینڈ تک ہمارے پاس 30 باتیں ہوں گی ایٹ لیسٹ پورے قرآن میں سے، جن کو ہم عمل کریں گے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کیوں بیٹھتے ہیں. یہ پھر میں بار بار آپ کو ریوائز کرواتی رہتی ہوں. مقصد میرا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہ بھولے کہ ہم کیوں قرآن پاک کو لے کے بیٹھے ہیں. تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر پسند فرماتا ہے علم حاصل کرنا اور قرآن کو پڑھنا پڑھانا. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے. حضرت عثمان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر اس کی تعلیم دے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر سے بہترین بنائے. ہم وہ سب کچھ کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، اپنے عمل میں لائیں اور پھر اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. اور پھر یہ کہ ایسے کام کرنے چاہیے جو طالب علم انسان رہے یا معلم بن جائے. یعنی علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہمیشہ ہمیں جڑے رہنا ہے، کیونکہ قرآن کے پڑھنے پڑھوانے والے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ کے ہیں، قرآن کے اندر ہی پڑھا. پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اہل اللہ ہوتے ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس کو اہل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے اہل، یعنی اللہ کے ساتھی، ارد گرد کے لوگ، تو آپ نے فرمایا اہل قرآن اہل اللہ ہیں اور ان کے خاص لوگ ہیں. یعنی جن لوگوں کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہو جاتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں. اور ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ دونوں محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ان کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رمضان میں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ قرآن سے محبت ہماری جوڑے رکھے، اس کو سیکھنے کا عمل جاری رکھے اور اس پہ ہمارے لیے عمل کو آسان بنائے. آمین. شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ہے سپارہ، 13واں سپارہ ماشاءاللہ سورہ یوسف کی کنٹینیوشن ہے آیت نمبر 54 سے. پہلی آیت ہی کیا ہے، وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا. یہ تو یوسف کہہ رہے ہیں. اگر پچھلی آیت پہ جائیں نا تو انہی کی باتیں چل رہی ہیں. تو ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، کیونکہ نفس اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو یقیناً میرا رب معاف کرنے والا ہے. حضرت یوسف کو آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کی یہ تب انہوں نے کہا تھا جب ان کی ساری جو ان کے اوپر لگے ہوئے الزام تھے وہ کلیئر ہو گئے تھے، وہ جیل سے باہر آ گئے کہ اب ایک انتہائی معتبر ہستی کی طرح ان کا استقبال کیا گیا. اور جب وہ کلیئر ہو گئی تو بجائے وہ بڑے بڑے بولنے کے بجائے کہنے کہ ہاں دیکھا میں نہیں کہتا تھا میں یہ ہوں وہ ہوں،
بجائے لڑنے کے، جھگڑنے کے، بحث میں پڑنے کے، انہوں نے پھر بھی جو ہے نا اپنے نفس کو اور کسی کے بھی نفس کو ذمہ داری دی. اس سارے جو بھی پیچھے ہوا انہوں نے کسی کا الزام بازی نہیں کی، اور اپنے لیے جو بہتر طور پہ جو انہوں نے کام کیا تھا آگے دیکھیں گے وہی اپنے لیے پسند فرمایا، اور صاف کہہ دے کہ میں اپنے جو ہے وہ نفس ہے میں اس کو پاک نہیں کہتا. کیونکہ جب ہم بار بار صرف یہ بھی کہتے رہے کہ میں تو بہت ہی پاک ہوں، میں تو جھوٹ نہیں بولتا، میں تو صاف رہتا ہوں، اپنی طریقے خود ہی ہم کرتے رہتے ہیں، تو کہیں کہیں ہمارے اندر ایروگنس آتی جاتی ہے، اور وہ پھر ہمیں آٹومیٹکلی ہم جو ہے نا متکبرانہ بات چیت میں چلے جاتے ہیں. تو پھر بھی اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، اور اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھو، کیونکہ نیک سمجھنا بھی بعض اوقات کبر میں چلا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ سمجھو. اور یوسف ایک عظیم انسان تھے، اگرچہ وہ انتہائی صابر و متقی تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتے، اور برائی کی نیت نسبت نفس کی طرف کرتے ہیں کہ نفس تو اکثر برائی کی طرف جاتا ہی رہتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی اس چیز میں آ سکتا تھا اگر اللہ مجھے بچا نہ لیتا. تو ہم نے پیچھے پڑھا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے وہاں سے بچایا تھا اس ساری صورتحال سے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نہ ہو تو کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا نیک ہے، زندگی کے کسی بھی لمحے میں شیطان کے شکنجے میں جا سکتا ہے، اپنے نفس کے اندر پھنس کے شیطان کا جو ہے وہ اعلی کار بن سکتا ہے. اس لیے اپنا جو ہے وہ محاسبہ خود ہی کرتا رہنا چاہیے، اور شیطان کے دھوکوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہنا چاہیے. اور جو اگر کبھی زندگی میں کوئی برائی ہو بھی جائے تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ اس کی استغفار کی جانی چاہیے. ہمارے اندر جو نفس ہے نا، یہاں نفس کی بات آئی نا، پہلا تیسرا لفظ نفسی ہے، میرا نفس، یعنی جو ہمارے یہ اس کی آتی ہیں کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو ہمیں گناہوں کا حکم دیتا ہے یا ابھارتا ہے، یا ہمیں کہتا ہے سو کے کچھ نہیں ہوتا. ہماری ٹیمپٹیشن ہوتی بہت غلط کام کرنے کی نا، ہمیں خود بخود تعویلیں دے کے ہمارے لیے اوکے کرا لیتا ہے. جیسے آج کل ہم بہت سی چیزیں اپنے اولاد کی خوشیوں کے نام پہ شادی پہ جائز کر لیتے ہیں، ہر طرح کی الٹی سیدھی حرکت بچوں کی خوشیوں کے نام پہ. تو یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں سارے، اور فوتگیوں پہ کیا کچھ نہیں کرتے ہم، اور بہت سے موقع ہوتے ہیں. تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ جو ہے وہ اس برائی کو ملامت کرتا ہے، یہ ہمارے اندر، اور یہ ہمارے اندر زندہ رہنا چاہیے ہر حال میں، کیونکہ یہ ہمارے گیا تو بہت ہی کام خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ وہ قسم ہے ہمارے نفس کی جو جب اگر کوئی نفس جو امارہ ہے وہ زیادہ ہیوی ہو جائے اور انسان برائی پہ کی طرف چلا جائے، نیت کر لے یا کر بیٹھے، تو جو نفس لوامہ ہے وہ آپ کو اندر سے گلٹی کرتا ہے، آپ کو بار بار کہے گا کہ غلط ہو گیا، غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، مت کرو، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جب انسان پھر اس برائی سے توبہ کر لیتا ہے، اس کام کو کرنے سے رک جاتا ہے یا کیے ہوئے پہ توبہ کر لیتا ہے، تو پھر ایک تیسرا نفس ہمارا ایکٹیو ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہ جو تیسری قسم ہے نفس کی وہ ہے نفس مطمئنہ. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تیرا جو ہے وہ نفس جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو تیسری قسم جو نفس مطمئنہ کی ہے وہ آ جاتی ہے، اور وہ نفس صرف اور صرف نیکی پہ مطمئن ہوتا ہے. جب تک ہم کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کوئی نیکی نہیں کرتے، تب ہمارے اندر جو سکون کی کیفیت اترتی ہے نا، وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس مطمئنہ کو تلاش کرتے رہیں اور اس سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ جو نفس امارہ ہے وہ ہمارا اس کی جو طاقت ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے، اور ہم جو ہیں وہ اپنا محاسبہ بھی کریں، اور خدا نخواستہ غلطی کوتاہی ہو جائے ہم سے تو ہم فوراً سے پہلے معافی کریں، تاکہ ہمارا نفس، ہمارا ضمیر جو ہے وہ مطمئن رہے، اور کہ کم از کم ہم کوشش کر رہے ہیں اچھے کام کرنے کی، جیسے کہ اب ہم اللہ کے فضل سے اس پارے کو ہاتھوں میں لے کے بیٹھے ہیں. وقال المالک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے قاصد سے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کروں گا. بادشاہ نے ان سے بات کی اور کہا آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرب ہو. اب یہاں پہ ہمارے پاس سامنے تو چند لائنیں ہیں، چند آیات ہیں، لیکن پیچھے سارے بہت لمبے چوڑے ڈائلاگس ہوئے ہوں گے. تو جب حضرت یوسف کو ان کی جو پرانی ساری باتیں، سارا معاملہ بادشاہ کے سامنے آ گیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کتنے نیک ہیں اور صاف ہیں، کوئی الزام بھی نہیں نکلا، اور اللہ کے بندے ہیں، خوابوں کی تعبیریں بھی اچھی دے رہے ہیں، اور ارد گرد کے لوگ بھی ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کو محسنین کے نام سے پکار ہے، تو انہیں لگا کہ یہ بندہ بہت ہی قابل ہے، تو اس کو میں اپنے لیے خاص کرتا ہوں، کو بڑا عہدہ دیتا ہوں حکومت کے کام میں مدد کے لیے نا، چاہے وہ بادشاہ تھا نا. تو جب انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے لیے مقابل اعتماد بندہ بناؤں گا، تو آپ خود ہی کہنے لگے کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم.
مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے اور میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام میں جانتا بھی ہوں۔ تو یہاں بھی بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی حضرت کچھ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے خود نہیں کہا تھا، نہیں، لیکن قرآن کی آیت ہمیں خود ہی بتا رہی ہے نا، ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی کہا انہوں نے۔ ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مستقل گائیڈ کر رہا ہے، حالانکہ وہ الگ سے رہ رہے ہیں، بچے ہیں، وہاں پہنچ گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ تو جو بھی انہوں نے اللہ کے فضل سے کہا، حکم سے کہا، لیکن انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں یہ کام بہتر طور پہ کر سکتا ہوں، کیونکہ انہوں نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ آگے قحط آنے والا ہے اور حکومت کو بہت ہی زبردست قسم کا جو وزیر خزانہ یا ویلتھ منسٹر چاہیے، تو وہ جس میں سمجھ بوجھ ہوگی وہ اچھے طریقے سے مینج کرے گا ساری چیزوں کو، تو جو قوم ہے وہ اس حالات میں سے نکل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو خاص طور پہ ان کی ٹریننگ کی تھی ان حالات میں سے نکلنے کی، تو وہ اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے خود ہی کہا کہ مجھے یہ والا جو ہے وہ وزارت جو ہے وہ مجھے دے دیں، تو مجھے امید ہے کہ میں اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اور یہ ویسے بھی ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اس بات پہ، یہ ایک لمبی بحث ہے کہ بھئی حضرت یوسف نے خود نہیں کہا تھا، نہیں، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک کامن سی بات ہے کہ جب ہم ذمہ داریاں بانٹ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات خود ہی جس کو پتا ہوتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں تو کہتا ہے مجھے یہ دے دے، میں اس ایریے میں اچھا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کہہ بھی دیا تھا۔ تو اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا اور وہ جہاں چاہتے رہتے ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ جو یوسف ہیں ان کی تقریباً 20 سال کی جو پیچھے وہ ایک تنگی میں یا انہوں نے مشکلوں میں ٹائم گزارا تھا، آزمائش میں سے گزارا، اللہ تعالیٰ نے اس خاص مقصد کے لیے تیار کیا۔ اب وہ مقصد ہمیں نظر آنا شروع ہوئے گا۔ وہ مقصد تھا کہ ان کو اٹھا کے ایک بادشاہ کے، ایک عزیز مصر کے گھر میں لے آئے اور ان کو ایک محلاتی قسم کی اور ایک اونچے لیول کی ان کی ٹریننگ کی جو بادشاہوں کی ہوتی ہے، تاکہ وہ ایک سویلائزڈ کنٹری کو وزیر بن سکیں اور ان کے جو ہیں وہ ایک بڑا عہدہ لے سکے اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کو پھر سرزمین میں اقتدار بخشا، اور وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نیک انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کا اجر ضائع کرتا۔ اب ان کا جو تھا وہ فائدے لینے کا ٹائم آ گیا، اور آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ کیوں، یعنی وہ جو لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرتے رہے ان کا اجر تو اس سے بہت بہتر ہے۔ کچھ عرصے بعد یوسف کے بھائی مصر آئے، یوسف کے پاس حاضر ہوئے، یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ پھر جب یوسف نے واپسی کا سامان تیار کیا تو کہنے لگے، اب آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، تم دیکھتے نہیں کہ میں ماپ پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز ہوں، اور اگر تم اسے نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنا۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ آپ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو پتہ یہ فلسطین میں تھے، ان کی فیملی، ان کا کنبہ، ان کا سارا خاندان فلسطین میں تھا کئی صدیوں سے پیچھے، کئی نسلوں سے۔ اب یہ آپ جو ہیں وہ مصر میں پہنچ چکے ہیں۔ اب وہاں پہ قحط آتا ہے اور غلے کی شدید کمی ہوتی ہے فلسطین کے اندر، تو وہاں سے انہیں پتہ چلتا ہے، چونکہ حضرت یوسف نے بہت اچھا مینج کیا سارے معاملے کو، تو وہاں پہ غلہ تھا، وہاں پہ خوراک تھی۔ تو یہ لوگ جو بھائی ہیں، حضرت یوسف کے بیٹے ہیں، یہ جاتے ہیں مصر تاکہ وہاں سے کچھ غلہ وغیرہ، اجناس وغیرہ کھانے پینے کا سامان لے کے آئیں۔ تو وہاں جب آتے ہیں تو حضرت یوسف ان کو پہچان لاتے ہیں، ظاہر ہے ان کے بھائی ہوتے ہیں اور ایک جیسے ہیں، بڑے ہیں، بہت سی نشانیاں ہوں گی ان کے بھائیوں کی، تو ان کو وہ پہچان جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں پہچانتے۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوتا ہوگا نا کہ ایک بچہ جس کو ہم کنویں میں پھینک گئے تھے، وہ 20 یا 22 سال بعد ایک حکمران کی شکل میں انہیں سامنے بیٹھا ہوگا، تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، وہ بھی مصر میں، تو انہوں نے نہیں پہچانا۔ اور لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگلی دفعہ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لیتے آنا۔ اب یہ ایک نبی ہونے کی علامت یہ ہے نا، اگر کوئی سمجھے تو، یعنی ایک اتنی دور کا شخص بیٹھا ہوا کیسے جانتا ہے کہ ان کے پاس سوتیلا بھائی بھی ہے؟ تو سوتیلا ان کا تو سوتیلا تھا، آپ کا تو سگا تھا نا، بنیامین جو تھے وہ آپ کے سگے بھائی تھے، بلکہ ساتھ میں تھوڑی سی دھمکی بھی دے دی کہ اگر تم لوگ نہ لے کے آئے تو میں آپ کو غلہ نہیں دوں گا، یعنی اگلے دفعہ آؤ گے تو پھر میں اناج بھی نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے، ہم اس کے والد کو اس پر آمادہ کریں گے اور وہ یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا، ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو پہچان لیں اور شادی سے دوبارہ آئیں۔ پھر جب اپنے باپ کے ہاں پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیں تاکہ غلہ مل سکے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
یہاں پہ بھی آپ دیکھیں حضرت یوسف آپ جو ہیں وہ اپنی ترکیب لڑا رہے ہیں کس طریقے سے ان کے بھائی دوبارہ آئیں، غلہ لینے آئیں اور ان کے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ اب وہ ان کو بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی ان کے ساتھ آئے۔ تو انہوں نے دو کام کیے، ایک تو ان کو تھوڑا سا وارن کیا کہ اگر نہیں لے آؤ گے بھائی کو لے کے تو میں غلہ نہیں دوں گا، اور آبویسلی جب غلہ وہاں نہیں اگرا تو ایک دن ختم ہوئے گا، ان کو دوبارہ لینے آنا پڑے گا۔ لیکن پھر بھی وانٹڈ ٹو میک شیور کہ وہ ضرور آئیں، تو انہوں نے جو مال دیا تھا اس غلے کے عوض وہ واپس انہیں کے سامان میں چھپا دیا تاکہ وہاں جا کے دیکھیں تو انہیں واپس آنا ہی پڑے۔ اسے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو آپ کے اخلاق کا اچھا اثر پڑتا، اور دوسرا چونکہ وہ نبی کی اولاد تھی، وہ حسد میں یہ کام کر گئے تھے، لیکن تھے تو نبی کے بیٹے نا، تو ان کا جو ایمان ہے وہ جو ہی دیکھتے کہ یہ جو ہم نے پے کیا تھا واپس آ گئے تو اس کو لوٹانے کے لیے بھی ضرور آتے۔ تو یہ انہوں نے ایک ترکیب کی تھی کہ وہ لوگ ضرور واپس آئیں، اور جب اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں تو کہہ لیں کہ ابا جان انہوں نے تو ہمیں غلہ دینے سے آئندہ یعنی غلہ دینے سے منع کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ ضرور بھیجو اور آپ پلیز اس کو بھیج دیں تاکہ ہم جو ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جا سکیں۔ یعقوب نے کہا کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے قبل اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ اس کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے، تو کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری پونجی بھی لوٹا دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے گھروں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور اس بار شتر زیادہ غلہ لائیں گے، یعنی ہم اور زیادہ مقدار میں لے کے آئیں گے، اور اب غلہ لانا بھی آسان تر ہے۔ تو انہوں نے اپنے باپ کو منانے کی کوشش کی کہ ہمارے جو بھائی ہے چھوٹا والا اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اور وہ پھر سے اپنے ڈر اور خوف کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، یعنی انہوں کو چارہ بھی نہیں پاتے منع کرنے کا نا۔ تو قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لا تأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یہ غلہ لانا تو آسان تر ہے۔ قال لن کہا یعقوب نے جب تک تم مجھے اللہ پر پختہ عہد نہ دو گے میں تم اسے میرے پاس لاؤ گے میں اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، الا یہ کہ تم گھیرے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے پختہ عہد دے دیا تو یعقوب کہنے لگے ہمارے پاس اس قول پر اللہ ضامن ہے، یعنی اپنے بیٹے سے انہوں نے پختہ وعدہ لیا کہ وہ اس کو واپس لے کے آئیں گے چھوٹے بیٹے کو۔ اب دیکھا جائے تو چھوٹا بیٹا بھی اب اتنے عرصے کے بعد چھوٹا تو نہیں رہ گیا تھا، وہ بھی جوان آدمی تھا، تو یہ ان کا بھائی تھا حضرت جو بنیامین ہے، تو ان کا ایک لمبا عرصہ درمیان میں گزرا، لیکن چونکہ باقیوں سے چھوٹا تھا تو وہ ابھی بھی اس کے بارے میں اتنے ہی متردد اور فکر مند تھے کہ یہ بڑے بھائی مل کے پھر کوئی اسکیم نہ لڑا دیں، کہنے لگے جو بھی کچھ ہو جائے آپ اس کو چھوڑ کے نہیں آؤ گے۔ پھر کہنے لگے میرے بیٹوں شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور کیوں داخل ہونا؟ تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرا بھر بھی نہیں بچا سکتا، حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے۔ اور یہ بات آگئی کہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے اتنے فلسطینی آپ کو پتہ بہت ہی خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت کی لوگ کی اٹھان بھی بہت اچھی ہوتی تھی، تو ان کو فکر تھی کہ یہ 10 بیٹے میرے 11 بیٹے اکٹھے جب جائیں گے شہر کے دروازے میں سے تو ان کو نظر نہ لگ جائے۔ اور مصر اسپیشلی آپ کو پتہ نا افریقن علاقہ ہے، تو فلسطین کی بیوٹی کا لیول ہی فرق تھا، اور ویسے بھی اکٹھے جوان آدمی جائیں تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اس کو تھوڑا سا الگ الگ دروازوں سے جانا، اکٹھے نہ جانا تاکہ آپ کو نظر نہ لگے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے، اس کو جو ہے اپنی باتوں سے مت ٹالا کریں۔ تو اگر کوئی تعجب سے بھی دیکھے نا او ایسے کر کے تو اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ بھی بنا سکتی ہے، یعنی بعض اوقات انسان کو جب نظر لگ جاتی ہے خدا نخواستہ تو وہ اس کا شکار ہو کر پاگلوں جیسی حرکتیں بھی کرنے لگتا ہے، اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنے گی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی نظر بد وہ تیسری چیز ہے جو اس ہماری امت کے لوگوں کے لیے موت کا باعث بنے گی۔ ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں نظر لگ چکی ہے، ہم اس کے شکار ہو کے بیمار ہو کے بستر پہ لگ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، مر بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ نظر لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مانتے ہی نہیں، ہم کہتے چھوڑو ان وہموں میں نہ پڑو، چلو ڈاکٹر کے پاس چلو، چلو یہ کرا لو، چلو وہ کرا لو۔
کبھی لگے کہ نظر لگ گئی ہے تو اس کا توڑ کرنا چاہیے، اور توڑ کے طریقے بھی ہمارے پاس پورے موجود ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم حجامہ ضرور کروا لیں، حجامے سے بھی نظر بد اتر جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے نظر بد بھی اترتی ہے، حسد وغیرہ بھی اترتا ہے، کوئی اثرات ہوں تو وہ بھی نکل جاتے ہیں، حجامہ کے بہت فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ موقع دے تو ضرور کرانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، صبح شام کے اذکار بھی کرنے چاہیے، اور نہ ہی ٹائم ہو تو کم از کم معوذتین جو ہیں ان کو کم از کم صبح شام ضرور پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے برے حسد، نظر اور لوگوں کے جو برے دلوں کے اندر ہمارے لیے اٹھتے ہیں ابال، ان سے بچا کے رکھے ہم لوگوں کو۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا بعض اوقات جو ہماری کوئی چیز ہمارے لیے کسی قابل نہیں ہوتی، لیکن کسی کو بتائے تو لگتا ہے اس کے لیے وہ یہی سب سے بڑی خواہش ہو اس کی، کہ کیا اس کے دل میں آئے گا۔ اور ہم لوگوں کو آج کل کیا ہے، ہر چیز کو ہم سب سے پہلے جو ہے نا اس کو پبلش کرنا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، اسٹیٹس لگانا ہوتا ہے ہم نے کہ بھئی یہ ہوگا، جو کھا رہے ہیں اس کی بھی فوٹو لگا رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں دوسرا کب سے اس حسرت میں کہ یہ کھانا اس کو ملے، اس ریسٹورنٹ میں جائے یا اس طرح فیملی گیدرنگ ملے اس کو، اور نہیں پتہ لوگ کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو خود لوگوں کے سامنے جو نا مت ڈالیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جو صاحب نعمت ہوتا ہے، جس کو اللہ نے نعمتیں دی اس کو نظر لگنے کا ڈر ہوتا ہے، سو اتنا ہی شو کریں جتنا کہ بھئی ایک کامن معروف جگہ پہ رہ رہے ہیں اور سب کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے چیزوں کا۔ اور یہاں پہ بھی پھر ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب جو ہیں، پیچھے بھی جب ان کو وہی ڈر تھا کہ اس بیٹے کے ساتھ یہ ہو نہ جائے، اور بھیڑیے کا ذکر بھی کر دیا، تو بیٹوں نے وہی چال چلی، یہاں بھی انہوں نے بھیجنے سے پہلے اپنے ڈر کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے وہی کر دیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو نیگیٹو بات ہے اس کو منہ سے نہ نکالیں، شیطان بھی پکڑ لیتا ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، اذن سے، ہے لیکن شیطان کو بھی اللہ کے اذن سے اتنا ایکٹیویٹ ہوا ہے نا ہر چیز کے لیے۔ تو اگر کوئی نیگیٹو تھاٹس آتے بھی ہیں تو اس کو مت نکالیں، بلکہ اچھا کلمہ منہ سے نکالیں اور کہیں انشاءاللہ خیر ہے، مجھے پوری امید ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم لوگ ٹھیک جاؤ گے، ٹھیک آنا، بس اپنا کام کرتے رہنا، بس اس کا حفاظت کرنا، کوئی بھی چیز جو ڈر خوف ہے اس کو ہر وقت منہ سے مت نکالا کریں، وہ ایکچولی وہ چیزیں جن سے ہم ساری عمر ڈرتے ہیں، بعض اوقات جن چیزوں کی فکر ہوتی ہے نا وہ ضرور ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ۔ تو انسان کو ہمیشہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، یہی ہم پڑھ کے آئیں، اور یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہونا تو وہ ہو کے رہے گا، میں اس کو روک تو نہیں سکتا، لیکن تدبیر میری یہی ہے کہ آپ لوگ اکٹھے مت جانا۔ اور چنانچہ جیسے ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے ہی اس میں داخل ہوئے، اور اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی۔ یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ جب یہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی اور بتلا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے۔ تو وہی بات آ گئی، حضرت یوسف نے ہونا وہی تھا جو اللہ کی مرضی تھی، لیکن حضرت یعقوب نے اپنی ترکیب لڑائی، لیکن حضرت وہ پہنچ گئے حضرت یوسف تک، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو میں کرتا ہوں۔ پھر جب حضرت یوسف نے تنہائی میں اپنے بھائی کو بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور اب تم ان لوگوں کی جو ہے نا بڑے بھائی جو چوتیلے بھائی جو حرکتیں کر رہے ہیں ان سے تم لوگوں کا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنے پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، اور جب یہ شہر سے نکلے تو ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلہ والو تم چور ہو؟ انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ وہ بولے، بادشاہ کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، جو شخص وہ لا کر دے اسے ایک بار شتر انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ بولے، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی؟ برادران یوسف کہنے لگے، تم جس کے سامان میں وہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، اور ہم اپنے ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر اس نے یوسف کے بھائی بنیامین کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع کی، پھر پیالہ اس کے سامان سے برآمد کر لیا، اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ اور یوسف مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے ہاں نہیں رکھ سکتے تھے، الا یہ کہ ہم اسے جب چاہیں جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے بالا تر علیم ذات ہے۔ اب یہاں ایک اور تدبیر جو لڑائی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایک ترکیب بتائی تھی یوسف علیہ السلام کو۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی جو ہے بنیامین وہ ان کے پاس رہ جائے، لیکن ظاہر ہے وہ رکھ نہیں سکتے تھے، اور پیچھے سے ان کے باپ کا بہت سخت حکم تھا کہ لے کے آنا۔
تو وہ ہر حال میں ان کو لے کے جانا چاہ رہے تھے واپس باقی بھائی۔ تو حضرت یوسف نے پھر ان کو، چونکہ وہ انہیں سے بلونگ کرتے تھے تو انہیں ان کے قوانین کا پتہ تھا کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے قانون کیا ہیں۔ ان کے قانون کے اندر یہ تھا کہ اگر تورات کے اندر یہ تھا کہ جس نے چوری کی ہوتی نا وہی اس کی سزا بھگتتا تھا، اگلے یعنی 1 سال کے لیے غلامی میں دے دیا جاتا تھا کہ ان کا جہاں چوری کی انہوں نے۔ لیکن جس جگہ یہ خود رہ رہے تھے مصر میں قانون فرق تھا، تو مصر کے قانون کے مطابق وہ اس کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ جو بادشاہ کا پیالہ، ظاہر ہے جو بادشاہ کا پیالہ تھا اس پہ ہیرے جواہرات، بڑی مہنگی چیز ہوگی نا، تو ان کو بنیامین کے ایک بندے سے کہا کہ انہوں نے اپنے ایک سے جو اس کو اپنے کرندے سے کہا کہ بنیامین کے سامان میں چھپا دیا تاکہ جب پکڑے جائیں تو وہ پکڑا جائے، تاکہ اس کو وہ بہانے سے رکھ سکیں۔ تو لانے والوں کے لیے ایک پورا غلہ بھرا ہوا اونٹ جو ہے انعام بھی ڈال دیا تاکہ دل میں ذرا لالچ بھی آ جائے نا۔ اور حضرت یعقوب کی شریعت میں چوری کی یہ سزا تھی کہ جو چور ہے وہ پکڑا جائے موقع پہ تو وہ 1 سال کے لیے وہ غلام ہو جاتا تھا، اس کو رکھ لیا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں نے یہ ان کے اوپر ایک تدبیر کی تاکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے۔ انہوں نے سامان میں کھولا تو ان کے سامان سے پیالہ نکل آیا، اور پھر اس بہانے یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اسے کم از کم 1 سال اپنے پاس رکھ لینے کا جواز جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے درجے بلند کیے اور ان کو کنویں سے اٹھا کر مصر کی جو ہے وہ ملک مصر بھی بنا دیا، اور ان کے بھائی کو بھی ملا دیا ان کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بجائے پھر ہوتا کہ آگے کیا کہتا ہے کہ جب یوسف نے الزام کو یعنی دل میں چھپا، اب انہوں نے کیا کیا کہ جو انہیں لگا کہ اس بھائی کے سامان میں سے پیالہ نکل آیا ہے، تو بجائے وہ بھائی کا ساتھ دیتے، قسمیں کھاتے اور کہتا ہے کہ نہیں ہمارا بھائی ایسا نہیں ہے، آپ کو غلطی نہیں کی، ہوتا ہے نا بندہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الٹا وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے چوری کیا تو اس سے پیچھے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور اس پر کچھ ظاہر نہ کیا، اور زیر لب کہنے لگے تم بہت ہی برے لوگ ہو، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ سے جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے حضور والا اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لہذا اس کے بجائے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، آپ کو بہت آسان کرنے والا پاتے ہیں۔ یعنی ان کی سرشت میں جو اتنی وہ ایک ہوتی نا ایک نفرت یا کینہ تھا ان دونوں بھائیوں کے لیے، ان سے اتنا جلتے تھے کہ یہاں بھی اتنے سال گزرنے کے بعد اب پھینک چکے ہیں اس بھائی کے کنویں میں، پھر ان کی دشمنی میں وہ پھر ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں کی ہوگی، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف کو دل میں بڑا تاپ آئی لیکن بولے نہیں، تو کہنے لگے کہ یہ اللہ تو جانتا ہے نا جو تم کہہ رہے ہو سب جھوٹ ہے۔ تو لیکن پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو بہت ہی بوڑھا ہے اور وہ جو ہے نا اس کے بغیر بہت تکلیف میں ہوگا، تو آپ پلیز ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، بس اس کو جانے دیں۔ تو یوسف کہتے ہیں آگے سے قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پناہ میں ہم تو اسے ہی پکڑیں گے جس کے ہم نے اپنا گمشدہ سامان پایا ہے، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم تو بہت ہی ظالم ہو جائیں کہ ہم کسی گناہ کسی کا پکڑ کسی اور کو لیں، تو یہ تو ہم بہت ہی اپنے نظروں میں ہی ظالم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ منع نہیں کیا۔ پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، نیز تم مجھ سے قبل یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو، اب میں تو یہاں سے کبھی نہ جاؤں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے حکم دے دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا بھائی تھا، اس کا نام یہودا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے حضرت یوسف کو بھی مارنے کی بجائے کنویں میں پھینکنے کی تجویز دی تھی۔ یہ ذرا رحم دل تھا اندر سے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو بڑے بھی تھے، زیادہ بزرگی تھی ان کے اندر، ظاہر ہے امیجن کریں نا 10 بھائی تو ان کی بزرگ آدمی، تو ان کے دل میں وہ پرانی باتیں بھی یاد آنی شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں نا پہلے بھی ایک دفعہ باپ کو دھوکہ دے چکے ہیں، اب ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا، اگر اس کو انہوں نے لازمی یہاں رکھنا تو پھر میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا، تم لوگ چلے جاؤ واپس نا۔ تم اپنے باپ کے پاس جا کر کہو ابا جان بلا شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، اور ہم پوشیدہ چیزوں کے محافظ نہیں ہیں۔ یعنی ہم نے تو قول و قرار لیا تھا نا کہ ان کو لے آئیں گے، لیکن ہمیں یہ تو نہیں پتہ تھا کہ چوری کرے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اب اس نے چوری کی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ رہوں گا، تم لوگ واپس جا کے باپ کو ساری صورتحال بتاؤ۔ آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجیے جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور اس قافلہ سے بھی جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم یقیناً سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب باقی بھائی چلے جاتے ہیں اور وہاں کی آگے ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں،
اور جا کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ بے شک لوگوں سے پوچھ لیں، جن کے ساتھ ہم گئے انہیں بھی پوچھ لیں کہ سارا معاملہ کیا ہوا، ہمارا یعنی کوئی قصور نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ تم نے ایک بات بنا کر سے بنا سنوا کر پیش کر دیا ہے، لہذا صبر ہی بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ سب کو میرے پاس لے آئے، بلا شبہ وہ سب جاننے والا ہے۔ اب دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام کے اس وقت 3 بیٹے غائب تھے، یعقوب یوسف علیہ السلام، بنیامین اور سب سے بڑا والا جو رہ گیا تھا وہاں پہ۔ اب وہ پہلے ایک کے لیے تڑپتے تھے، اب باقیوں کے لیے بھی تڑپنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے میں تو صبر ہی کروں گا، صبر جمیل، ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی، جس میں انسان کہتا ہے کہ میری ساری تدبیریں اب ختم ہو گئی ہیں اور لاچار ہو کے بیٹھ جائے کہ اللہ ہی ہے کوئی فیصلہ کرے، کوئی انصاف کرے، میں صبر ہی کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے سارے بچوں کو میرے پاس واپس لے آئے گا۔ یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھیں اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا بندے کا دل اٹھ جاتا ہے، دل خراب ہو گیا اس اولاد کی طرف سے کہ مجھے بار بار دھوکہ مل رہا ہے ان کی طرف سے، تو انہوں نے نا اپنا منہ پھیر لیا کہ اب تم لوگ جاؤ، اور ان کی آنکھیں جو تھیں وہ یا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے وہ اندھے ہو چکے تھے، بے نور ہو چکی تھی وہ، اور یہ حالت یہ دیکھ کر بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ خود کو غم میں گھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں۔ یعقوب نے جواب دیا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی بوڑھے کی آہ سن کے بھی، تڑپ سن کے بھی اپنے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے ان کا دل نرم نہ ہوا، بلکہ پھر سے ٹونٹ کر دی ان کو کہ آپ جو ہیں کہ آپ کو تو ہماری پرواہ نہیں، آپ جو ہیں صرف یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے، اس کے غم میں آپ جو ہیں وہ اندھے بھی ہو گئے ہیں کہ آپ اب اپنے آپ کو مار بھی لیں گے، بس کر دیکھتا سے ہوتا نا کہ بھئی بس کر دیں، تو وہ ایسے کہتے ہیں کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، انما اشکو بسی و حزنی۔ بسی انتہائی شدید غم کی کیفیت ہوتی ہے، یہ معمولی غم سے کہیں شدید تر ہوتا ہے، یعنی اندر کی تڑپ ہے نا، دل کی تڑپ، اپنا بیٹا جسے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ نبی ہوگا، ان کے خواب نے بھی بتا دیا تھا، تو اب ان کو مل نہیں رہا، پلس 2 بیٹے اور غائب ہو گئے اور ایک حکومت کی قید میں ہیں، تو بندہ تو تڑپتا ہی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات، اور پھر یہ ایک آتا ہے ایک واقعہ بھی، حضرت عمر جو تھے نا اس آیت کو یعنی اس سورہ کو جب پڑھتے تھے نا، ان آیات پہ آ کے وہ اتنا روتے تھے کہ رات کرتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ پچھلی کی کئی صفوں میں ان کی آواز آتی تھی ہچکیوں کی۔ تو کہتے ہیں کہ نماز میں رونا تو چاہیے اللہ کے تقوی سے، ڈر سے، لیکن اگر کوئی اپنا غم بھی بندے کو یاد آ جائے، کوئی اپنی دکھ تکلیف بھی یاد آ جائے، اپنی کسی کمی پہ یا چیز پہ روتا ہے اللہ کے حضور، تو اس کی اجازت ہے، بس یہ کہ آپ کے لفظوں پہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن اگر دل بے چین ہو گیا، جیسے اس آیت کو پڑھ کے کسی کا بھی بے چین ہو سکتا ہے، اس باپ کی بے بسی کی طرح حالت تو دیکھیں نا، تو وہ جب بے چین ہو کے روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پھر سنتے بھی ہیں ایسی دعاؤں کو۔ پھر آگے سے کہتے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تعیسوا من روح اللہ انہ لا یئیس لا یئیس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سر توڑ کوشش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کی تلاش میں نکل گئے، یوسف کے پاس آئے تو کہنے لگے حضور والا ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں اور حقیر سی پونجی لائے ہیں، آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں غلہ دے دیجئے، پورا دے دیجئے، اللہ صدقہ کرنے والے کو یقیناً جزا دیتا ہے۔ یوسف نے ان سے پوچھا معلوم ہے تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ اور وہ چونک کر بول اٹھے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کیونکہ جو اس سے ڈرتا صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے عام کو ہم پر بہت فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی معاوضہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت یہاں میرے یہاں آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے تو میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف کا یہاں پہ جا بجا ہمیں ایک اعلیٰ اخلاق نظر آتا ہے۔ بنیامین کا تو انہیں علم تھا کہ وہ مصر میں ہیں، یوسف کے بارے میں ان کا دادا ہی ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے باقی بیٹوں سے کہا کہ جاؤ جا کے تم اس کو لے کے آؤ،
تو وہ واپس مصر میں ہی آتے ہیں بیٹے، اور دو چیزیں، ایک تو ان کو ہوتا ہے کہ بھائی کو لے جائیں واپس، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اب اس دفعہ ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن پلیز آپ ہمیں غلہ زیادہ دے دیں، بے شک صدقہ کر کے دے دیں، کیونکہ ہمارے پاس آپ ہم نے بہت ہی نیک اور محسن پایا ہے، تو آپ ہمیں جو ہے نا غلہ پورا پورا دے دیجیے گا۔ تو یہاں بھی جو آگے جو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ تم لوگ جب جاہل تھے تب تم لوگوں نے، تمہیں یاد ہے جب تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم جاہل تھے، ان کو ایک دم ان کے منہ پہ نہیں مارا کہ تم لوگوں نے یہ کیا وہ کیا، الزام اور گناہ ان کے سر پہ نہیں تھوپے، بلکہ ان کو پھر بھی تھوڑا سا شک کا فائدہ ہے کہ تب تمہیں سمجھ نہیں کی تھی کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو ان کو ان کے جو اعلیٰ اخلاق ہے اس کا ثبوت ہمیں جگہ جگہ یہاں پہ نظر آتا رہے گا۔ پھر جو ہی انہوں نے جب ان کو یہ بات یاد دلائی تو ایک دم انہیں لگا کہ یہ وہی یوسف ہیں، ان کے بھائی، انہوں نے پوچھا، آپ مان بھی جاتے ہیں، اور پھر امیڈیٹلی وہ جو ہے وہ اپنی غلطی مانتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک تو یہ کہ اب حضرت یوسف جو تھے وہ بہت ہی اونچی پوزیشن پہ تھے ان کے سامنے، تو امیڈیٹلی غلطی مان لی کہ بھئی آگے کوئی اور مدعا نہ پڑ جائے، اوپر بادشاہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ اب ان کا پول کھل گیا ہے، اور پول کھلنے سے ان کے باپ کے سامنے بھی ان کی جو ہے وہ بےزتی ہوگی، اور ان کو پتہ چلے گا تو وہ کیا منہ دکھائیں گے سب کو نا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اور پھر ساتھ ہی جو ہے انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو ہے وہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور کوئی سب سے بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا، چونکہ وہ خود معاف کر چکے تھے اس لیے انہوں نے اللہ سے بھی دعا کر دی۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ میری قمیض ہے، اس کو لے جاؤ اور اپنے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا تو ان کی نظر واپس آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں یہ قصہ قمیض سے ہی شروع ہوا تھا، اور یہ قصہ قمیض پہ ہی ختم ہو رہا ہے کہ وہی قمیض جو اس کو دیکھ کے وہ رو رو کے دیکھتے کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، اب اسے بیٹے کی قمیض جو ہے وہ ان کو ان کی بینائی واپس لانے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری تدبیریں ہیں جو اپنے نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن نیک لوگ بھی آزمائے جاتے ہیں، یہ ضرور اس قصے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور جتنا نیک ہوگا، جتنا بڑا اللہ نے ان کو رتبہ دینا ہوتا ہے کسی بھی شخص کو، اتنی ہی بڑی آزمائش میں سے اس کو گزارتا ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت اللہ کی انبیاء جو ہوتے ہیں ان کا علم کی بدولت پہ بہت سی چیزوں کو سمجھ ہم سے بہتر ہوتی ہے، لیکن غیب کا علم ہر حال میں نہیں جانتے، کیونکہ یہی بیٹا جب ان کے قریب ہی چند کہہ لو کہ میل پہ یا کلومیٹر پہ کہ کنویں میں اندر گرا ہوا تھا، تب انہیں خوشبو نہیں آئی اس کی، صحیح نا، کیونکہ اللہ کی اس وقت منشا نہیں تھی۔ اب جب وہ ایک مصر کہاں اور فلسطین کہاں، اور وہاں سے جو ہی حضرت یوسف اپنی قمیض دیتے ہیں اور وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ خوشبو ہوائیں لے کے آئیں اللہ کے حکم سے، اور یہ وقت تھا ان کو بتا دینے کا، ان کے صبر کا پھل دینے کا اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا، تو ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا اور اس نے قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو فوراً بینا ہو گئے اور کہنے لگے میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی، وہ خوشبو پہنچائی، ان کے اندر القاء کیا اس بات کو کہ یہ تمہارے بیٹے کی ہے، وہ ٹھیک ہے، تو وہ ایک دم سے کہنے لگے کہ خوش ہو گئے، نظر بھی ٹھیک ہو گئی، اور کہنے لگے دیکھا میں نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ میرے بیٹے کی خوشبو ہے۔ وہ کہنے لگے، یعنی ان کے بیٹے جو تھے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ اب وہ یوسف علیہ السلام سے تو معافی مانگ آئے ہیں، اب اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں، اب اللہ کو بھی تو منانا تھا نا۔ تو کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہ کی معافی مانگیے، واقعی ہم خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں یہ کہ انہوں نے فوراً معافی کیوں نہیں مانگی اللہ سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے سحری کے ٹائم پہ یعنی تہجد کے ٹائم پہ آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، سحریت کے وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور انہوں نے سوچا کہ میں اس وقت دعا مانگوں گا جب اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں تاکہ دعا قبول ہو جائے اور میرے بیٹوں کا گناہ جو ہے وہ معاف کر دے۔ ہیں تو باپ نہ اتنا تکلیفیں اٹھا کے بھی اپنے بیٹوں کے لیے معافی ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔
پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا شہر میں چلو، انشاءاللہ امن و چین سے رہو گے۔ اور یوسف نے اپنے والدین کو اٹھ کر اپنے تخت پر بٹھایا اور اس کے بھائی یوسف کے آگے سجدہ اس کے بھائی جو ہیں وہ یوسف کے آگے سجدہ میں گر گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان، یہ ہے میری اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھی تھی، اللہ نے اسے حقیقت بنا دیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ کہ یہاں 2 دفعہ آیا کہ اس نے اپنے والدین کو کہا، والدین کو بٹھایا، تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو لازماً یہ ان کی سوتیلی والدہ ہوں گی جن کی انہوں نے عزت اور توقیر کی، اسی طرح جیسے اپنی ماں کی، سگی ماں کی کرتے، اور ان کو اپنے تخت پر یعنی جو ان کا بیٹھنے کا مقام تھا وہاں پہ لے گئے عزت کے طور پر۔ اور جو بھائی تھے وہ سجدہ تعظیمی، زمین پہ نہیں، سجدہ تعظیمی یعنی جو پورا رکوع کی طرح ہم جھک کے جو سجدہ کرتے ہیں اس وقت کی امتوں میں یہ چیزیں جائز تھیں، اس وقت کی شریعت میں اس کا اجازت تھی، اب نہیں ہے۔ اب ہمیں کسی کے آگے بھی جھکنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمارے کچھ رواج وغیرہ ہیں پاکستان میں کہ جب کسی بڑے بزرگ کو دیکھتے ہیں، کسی طاقتور آدمی کو دیکھتے ہیں تو خود بخود بہت سارے نیچے سے آ کے جھک جاتے ہیں۔ ان چیزوں کی اب ہمارے یہاں اجازت نہیں، پورے وقار کے ساتھ سلام دعا کیجیے، ہاتھ ملائیے، اور اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ پھر ایک کہ حضرت یوسف جو ہیں ان کا بہت ہی زبردست ان کی فیملی کا استقبال کیا جاتا ہے، بہت ہی شاندار، جیسے کسی بہت ہی امیر وزیر کے رشتہ دار آتے تو ویسے ہی قبیلہ تھا یہ بہت بڑا۔ ظاہر ان کے اپنے 12 بیٹے تھے اور ان کے آگے پھر نسلیں تھیں، لمبے لمبے خاندان تھے، تو کافی سارے تقریباً جیسے آتا ہے آگے کتنے یہ 300-400 کے قریب لوگ تھے۔ یہ جب آتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف بہت ہی پاپولر تھے وہاں پہ اپنے اخلاق کی وجہ سے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ان کے لیے نعمتیں اور انعامات اور رحمتوں کا ذکر جو ہے اب ہم دیکھیں گے۔ اور اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید سے نکالا، اور اس وقت بھی جب سب کو دیہات سے میرے پاس یہاں لایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا۔ بلا شبہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یہاں بھی وہ اللہ کے آگے جھکے ہیں اور اس چیز کا شکر بھی کرتے ہیں اور اعتراف بھی کرتے ہیں کہ اتنا کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، اللہ کی رحمت سے آج میں سرخرو کھڑا ہوں سب کے سامنے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھلائی، اور تو ہی ارض و سماوات کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور میرا خاتمہ کر اور مجھے اسلام پر ہی میرا خاتمہ کر اور نیک لوگوں میں شامل کر۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ضرور یاد کر لیجئے، اس کو ضرور صبح شام کی دعاؤں میں پڑھا کریں، اور ایٹ لیسٹ سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جب ایمان پہ کرے، اسلام پہ کرے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ کم از کم اتنا پار یاد کریں، توفنی مسلمن، اللہم آپ ساتھ میں پہلے لگا لیں، اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اور ہمیں اور بھی اس سے ملتی جلتی دعائیں ہمارے پاس ہیں، جیسے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، ہمیں جو معاملات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، ان میں ہمارا انجام خیر فرما، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ کر۔ تو یہ دعائیں ہمیں ضرور مانگنی چاہیے۔ حضرت یوسف نے بھی جب سب کچھ مل گیا، سب کچھ سورٹ آؤٹ ہو گیا، فل پاور میں تھے، خاندان بھی آ گیا سب کا سب، تب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، تب بھی ان کے اندر ایروگنس نہیں۔ اور یہی اسلام کی بیوٹی ہے، اور یہی ہماری ٹیچنگز ہیں۔ اگر ہم سورۃ والنصر کو بھی پڑھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس تائید آ جائے، تب آپ کے پاس لوگ ماننا شروع کر دیں، آپ پاور میں آ جائیں، سب کچھ مل جائے، نعمتیں مل جائیں، تو کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف اور باقی بیان کرنی ہے، تو وہ ہم کو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ اب جو ہے حضرت یوسف کا قصہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ قصہ غیب کی خبروں سے جیسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب بھائیوں نے ایک بات پر اتفاق کر لیا اور وہ مکارانہ سازش کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی، اور یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ جو کفار مکہ تھے، آپ کو پتہ ہے، یہ ڈھونڈ کے ایسی چیزیں لاتے تھے کہ زج کر سکے نبی علیہ السلام کو۔ تو اب انہوں نے بات کی تھی کہ ہمیں یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل جو تھے، ان کا جو مین جو رہنے کی جگہ تھی وہ تو فلسطین تھی، تو مصر کیسے پہنچے یہ لوگ؟ ایسا کیا ہوتا کہ سارا کا سارا گروپ، جو سارے کی ساری قوم ہے، وہ مصر کیسے پہنچ گئی؟ تو ان کی تورات میں تو ان کے ذکر تھے نا،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پڑھی ہوئی تھی، یعنی وہ تو امی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جان بوجھ کے رکھا تھا کہ وہ کوئی کل کو دعویٰ نہ کرے ان کے اوپر، تو وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کو پتہ تھا، اب انہوں نے ایک چیلنج کے طور پہ لے کے آئے کہ اگر اللہ کا نبی ہے تو اللہ اس کو ضرور بتائے گا، تو ایک طرح کا ایک معجزہ ایک طرح کا تھا، انہوں نے مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہنے لگے کہ انہوں نے تو ایک چیز پوچھی تھی، اللہ نے پورا قصہ جو ہے وہ ان کے آگے تفصیل سے رکھ دیا کہ کیسے جو ہے یہ فلسطین سے یہ پوری فیملی اٹھ کے مصر پہنچی، اور ہم دیکھ رہے ہیں پورے حالات ہمارے سامنے، اس طرح یہ جو پورا اسرائیل ہے یہ مصر میں سیٹل ہوتا ہے، پھر آگے جو بعد کے نبی ہیں وہ وہاں سے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے ان کو بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ تو تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، یعنی آپ ان کو جتنا مرضی بتا لیں، جو مرضی کر لیں، یہ پھر بھی جنہوں نے نہیں لانا وہ نہیں لائیں گے، لیکن آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، یہ جو قرآن ہے سب عالمین کے لیے رحمت کا باعث ہے، اور آپ تو ان کے اوپر سے کوئی بھی تبلیغ کرتے ہیں، آپ تو ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، اور یہ ہر نبی نے کہا ہے آگے کہ ہم آپ سے کوئی مال و دولت کوئی معاوضہ مانگ ہی نہیں رہے، تو پھر ہم تو صرف آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ وہ آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے مگر ساتھ ہی شرک بھی کرتی ہے، کیا یہ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے یا یکدم گھڑی قیامت آ جائے اور انہیں کچھ خبر ہی نہ ہو؟ کہہ دیجئے میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے پیروکار بھی، اللہ پاک اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو کہتے ہیں، اور عام مشرکین جو ہے نا، جو اس وقت بھی جو تھے ایمان بھی لاتے، اور آج بھی ہمارے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پہ ان کا پورا ایمان ہے، روز مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ میں گلے میں تعویذ بھی باندھے ہوتے ہیں ان لوگوں نے، ہاتھوں میں دھاگے بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں، بازوؤں پہ امام زمن بھی بندھے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہوگی نا کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان بھی لاتی ہے، اکثریت اللہ پہ ایمان لاتی ہے مگر شرک بھی کرتی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اللہ پہ ایمان بھی لاتے ہیں، اس وقت یہ لوگ کیا کہتے تھے جب یہ حج پہ تلبیہ بولتے تھے نا کفار مکہ، تو ہم تو کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان شریکہ ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر سوائے اس کے جسے تو نے اختیار دے رکھا ہے۔ اب ہمارے اندر بھی ہم نے اختیار کن کو دیے ہوئے ہیں؟ ہم نے اپنے یہ جو پیر فقیر بابے جو قبروں میں پڑے ہیں لوگوں کو نہیں اختیار دیے ہوئے، تو اللہ معاف کرے، اس چیز سے بچنا چاہیے کہ اکثریت مسلمان ہے، ایمان لاتی ہے، لیکن پھر ہم ساتھ میں شرک کا ایک بھی چھوٹا سا اپنے ساتھ ہی ایلیمنٹ لے کے چلتے ہیں جو ہماری ساری چیز کو غارت کر دے گا۔ کیا یہ اس بات سے نہ ڈر ہوگا کہ اللہ کا ان کا عذاب ان پر چھا جائے یا یکدم گھڑی قیامت کی آ جائے؟ اور آگے آتا ہے، آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا وکیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے مرد ہی رسول بھیجے، یعنی رسول ہمیشہ مرد ہی آئے ہیں، نہ عورتیں، نہ نور، نہ جن، نہ فرشتے، کلیئرلی کہا گیا کہ مرد آئے ہیں اس دنیا میں نبی بن کے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نوری ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں اپنے دماغ صاف کر لینے چاہیے، اور وہ انہی بستیوں کے رہنے والے تھے، یعنی وہ انسان تھے جس کی طرح ہم وہی کرتے رہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دار آخرت ہی بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہیں بچا لیتے ہیں، اور تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جاتا۔ ان قصوں میں تمام اہل عقل کے لیے کافی سامان عبرت موجود ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی باتیں نہیں جو گھڑ لی گئی ہوں، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورۃ یوسف کا اختتام ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت لیسنز کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت، جو اس کے اندر جو بہت ہی مین چیزیں جو 2-3 ہمیں سیکھنے کو ملی
وہ یہی ہے کہ صبر بہت انسان کی کامیابی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اللہ پہ توکل بہت ضروری ہے، معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے اگر ہم کر سکیں، اور اللہ سے کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ کہ آزمائشیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، وہ آتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے سے اچھی امید لگا کے رکھیں، ان سے نکلنے کی دعا کریں اور اپنے لیے خود آزمائشیں نہ مانگیں۔ اور دوسری بات ہے کوئی بھی نیگیٹو جملہ منہ سے مت نکالیں وقت سے پہلے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، نہیں کہیں، ہمیں اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ اچھا کرے گا۔